مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی گئی سنت اور نفل نمازوں کو دہرانے کا کیا حکم ہے؟ اگر ناپاکی کی حالت میں جمعہ کی نماز پڑھی تو بعد میں کیا جمعے کی نماز لوٹانا ہوگی یا ظہر کی؟ ناپاکی کی حالت میں اگر سنت یا نفل پڑھی ہیں تو وہ تو گناہ ہے شدید، اس پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا یہ اصل میں نماز کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اس لیے یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ تو بہرحال ان نمازوں کی قضا تو لازم نہیں ہے، لیکن توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اور باقی جمعے کی نماز اگر ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہے تو قضا آپ جمعے کی نہیں کریں گے، ظہر کی نماز قضا کے طور پہ پڑھیں گے، اور قضا کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بہت زیادہ اس پہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مفتی صاحب آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا نماز کے بعد سجدہ کرنا سنت ہے یا جائز ہے یا مستحب یا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ نماز کے بعد سجدے میں جا کر ہاتھ کو الٹا کر کے دعا مانگتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں نماز کے فوراً بعد سجدہ نہیں کرنا چاہیے، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ اگر اس طرح لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ وہ چیز پھر دین کا نماز کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ویسے سجدہ شکر کوئی کرنا چاہے، سجدے میں دعا کرنا چاہے عام حالات میں کہیں گھر پہ یا مسجد میں کہیں ہو، لیکن نماز کے فوراً بعد نہ ہو، اس لیے کہ نماز کے فوراً بعد اس طریقے سے سجدہ کرنا یہ لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ باقی اٹ سیلف سجدے میں دعا کرنا یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سجدے میں مانگی ہیں، تو اس لیے سجدے میں دعا مانگنا ٹھیک ہے، نماز کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہر دوسرے دن گھر آ کر میرے وائی فائی سے ڈرامے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، میں نے اسے کئی بار منع کیا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا، اگر اسے وائی فائی بلاک کروں تو بھی لڑنا میرے سے شروع ہو جاتا ہے، کیا مجھے اس کے ڈرامے ڈاؤن لوڈ کرنے کا گناہ ہوگا؟ منع کیا ہے لیکن نہیں مانتا، اس بارے میں کیا کیا جائے، وضاحت فرما دیں۔ بھائی اس پہلے تو آپ یہی کوشش کریں اس کا پاسورڈ تبدیل کر دیں، جب وہ آئے تو پاسورڈ تبدیل کر دیں، ہر دفعہ پاسورڈ تبدیل کرنا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، اور اس کو منع بھی کریں پھر بھی اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے اپنے عمل سے یہ کام کر رہا ہے اور وہ خود اس کو دیکھ رہا ہے، تو گناہ آپ پر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آپ اس کو منع بھی کریں اور پاسورڈ بھی تبدیل کر دیں، پھر بھی منع نہیں ہوتا ڈاؤن لوڈ کرے گا تو آپ کم از کم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ حضرت بخیر ہوں گے۔ حضرت کیا آپ کی یہ کتاب ہندوستان میں مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو نماز کورس والی ہماری کتاب ہے نا، یہ گفتگو پبلیکیشن اسلام آباد سے چھپی ہے، ان کی ویب سائٹ بھی ہے، فیس بک پہ پیج بھی ہے، ان کے رابطہ نمبر بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب وہ پی ڈی ایف میں بھی اپنی اپلیکیشن میں پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے السلام علیکم، حذیفہ ذوالفقار نام ہے، مفتی صاحب کیا حال ہے، وظیفہ بتائیں کہ جہاں میں چاہوں وہاں میری شادی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسا وظیفہ تو آپ ہمیں بتا دیں تو ہم آپ کو دعوت کھلائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جائیں، اگر آپ کو کہیں شادی کرنی ہے ان کو سمجھ آئے گا تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ ان کے لیول کے ہیں، ان کے کفو ہیں، ان کے ہم پلہ ہیں یا نہیں، ان ساری چیزوں کو شریعت بھی کنسیڈر کرتی ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے اس کو رشتہ مل جائے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، تو کوشش کریں، دعا کریں، اللہ سے خیر مانگے کہ اللہ میرے لیے خیر ہے تو عطا فرما دے، نہ ہو تو کہیں اور کر لیں، اتنا یہ کرنا کہ بس جہاں میں جا رہا ہوں وہیں ہونی چاہیے، ایسا تو دنیا میں فرمائشی پروگرام تو نہیں چلتا ہر جگہ۔ اچھا جناب، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر امام صاحب دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے ہوں تو جماعت میں شامل ہو کر امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرنے پر باقی کی 2 رکعتیں کیسے ادا کریں گے؟ مثلا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جانا ہے یا پھر کھڑے ہو جانا ہے، اس میں الجھن ہے۔ اچھا جناب، یہ آپ نے سوال کیا ہے ارحم انصاری۔ دیکھیں مغرب کی نماز میں اگر آپ کو 2 رکعتیں امام نے پڑھ لی ہیں، 1 رکعت آپ کو ملی ہے، تو جب آپ دوسری امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، اور پھر تشہد میں بیٹھ جائیں، تشہد میں بیٹھنے کے بعد تحیات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں، اور سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں پھر دائرہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے اور اپنا سلام پھیر دیں گے، اس طریقے سے مغرب کی نماز مکمل کریں گے۔ اچھا جناب، دونوں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے؟
مغرب کی نماز میں 2 رکعت رہ جائیں تو کیسے ادا کریں؟ یہ ہمارا ایک کلپ تھا، اس پہ کسی نے سوال کیا کہ مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں رہ جائیں تو کیسے ادا کریں، جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی لازم ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔